بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم شرح میں تعامل کا سبق نمبر 83 پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہماری النوع العاشر مکمل ہو گئی تھی۔ آج ہم النوع الحادی عشرہ شروع کریں گے، یعنی 11ویں نوع۔ یہ 11ویں نوع افعال مقاربہ کے بارے میں ہے، اور افعال مقاربہ میں ایک عصا بھی ہے۔ خلاصہ نوع یہ ہے کہ یہ 11ویں نوع ہے، ذات اس کی اسم ہے، تعداد میں یہ 4 ہیں، مدخول یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ عمل ان کا یہ ہے کہ یہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب دیتے ہیں۔ افعال مقاربہ کل 4 ہیں، ان میں ایک عصا، قعدہ، قربہ، اوشکا۔ تو یہ 4 افعال مقاربہ ہیں۔ نیچے انہوں نے وجہ بتائی ہے کہ افعال مقاربہ کو افعال مقاربہ اس لیے کہتے ہیں کہ افعال مقاربہ اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ اسم کے لیے خبر کا حصول قریب ہے، یعنی خبر کا حصول ہوا نہیں ہے بلکہ ہونے کے قریب ہے۔ اسی طریقے سے عمل ان کا یہ ہے کہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو خبر ہی کہتے ہیں، اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ کہ ان کی خبر ہمیشہ فعل مضارع ہوتی ہیں، چاہے ان کے ساتھ ہو یا بغیر ان کے ہو، یعنی مضارع ان کے ساتھ ہو یا بغیر ان کے ہو، بہرحال ان کی جو خبر ہوگی وہ فعل مضارع ہوگی، فعل مضارع کے علاوہ ان کی خبر نہیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے عصا، چونکہ ان میں سب سے پہلے عصا ہے تو یہ عصا بروزن رما، یہ عصا فعل ہیں۔ فعل کی دوسری علامت یہ ہے کہ اس کے ساتھ تائے ساکنہ جو کہ فعل ماضی کی علامت ہے وہ اس کے ساتھ بھی لگتی ہے، جیسے عصد بروزن رمد۔ البتہ اس کی تصریف نہیں ہوتی۔ تصریف نہیں ہوتی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے فعل ماضی مجہول اور اسی طریقے سے مضارع معلوم مجہول، اسی طریقے سے امر، اسم فاعل، مفعول وغیرہ کی گردانیں نہیں بنا سکتے ہو، گردان اس کو نہیں پڑھ سکتے ہو۔ تو بہرحال عصا خود فعل ہے، صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ یہ فعل ہے۔ عمل عصا کیا ہے؟ تو عصا 2 قسم کا عمل کرتا ہے۔ ایک اپنے مابعد اسم کو بنا بر فاعلیت کی رفع دیتا ہے، اور خبر کو بنا بر مشابہت مفعول نصب دیتا ہے۔ اس صورت میں عصا بمانی قاربہ کے ہوگا۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ صرف اسم کے لیے رافع ہو، یعنی عصا تام ہو، جبکہ اس کا اسم فعل مضارع مع ان کے ہو، اس وقت یہ قربہ کے معنی میں ہوگا اور اس خبر کی ضرورت اور اسے خبر کی ضرورت نہ ہوگی، یعنی یہ تام ہوگا کہ صرف اسم کو رفع دے گا، باقی جو اس کی فعل مضارع ہیں، جو اسم ہے وہ فعل مضارع ہوگا، ان کے ساتھ ہوگا، تو یہ اس وقت قربہ کے معنی میں ہوگا۔ یعنی عصا کے ہم نے 2 عمل بتائے، ایک عمل یہ کہ یہ بمانی قاربہ کے ہوتے ہیں، اور دوسرا عمل یہ ہے کہ یہ بمانی قربہ کے ہوتے ہیں۔ تو اب عصا سے متعلق جو عبارت ہیں النوع الحادی عشرہ کی ابتدائی تھوڑی عبارت بھی ہم حل کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری 11ویں نوع شروع ہونے جا رہی ہے، تو 11ویں نوع شروع کرنے سے پہلے ہم نے مختصراً افعال مقاربہ کے بارے میں آپ کو بتا دیا، یہ افعال مقاربہ کے بارے میں ہوگی۔ النوع الحادی عشرہ افعال المقاربۃ، وإنما سميت بهذا الاسم لأنها تدل على المقاربة، وهي 4: الأول عصا، وهو فعل لدخول تاء التانيث الساكنة فيه، نحو عصت، وغير متصرف إذ لا يشتق منه مضارع واسم فاعل ومفعول وأمر ونهي، مثلا وعمله على نوعين۔ یہاں تک ہم اس کی عبارت کو حل کر لیتے ہیں۔ النوع موصوف الحادی عشرہ مرکب صفت
موصوف صفت مل کر مبتدا، افعال المقاربت میں افعال مضاف، المقاربت مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ میں واو استنافیہ، انما کلمہ حصر، سمیت صیغہ فعل ماضی مجہول، یہ ضمیر مستتر جو کہ افعال مقاربہ کی طرف راجع ہو رہی ہے، اس کا نائب فاعل ہو جائے گا با جار، ھذا اسم اشارہ، الاسم مشار الیہ، اشارہ مشار الیہ مل کر مجرور، با جار کا جار مجرور متعلق ہو جائے گا سمیت فعل سے، لأنہا تدل علی المقاربۃ میں لام جار برائے تعلیل، یعنی تعلیل علت بیان کی جا رہی ہے، ان حروف مشبہ بالفعل، ہا ضمیر اس کا اسم، تدل فعل مضارع، معروف ہی ضمیر مستتر اس کا فاعل، علی جار المقاربۃ مجرور، جار مجرور متعلق ہو جائیں گے تدل فعل مضارع کے ساتھ، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہو جائے گا انا کا، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بتاویل مفرد ہو کر مجرور ہو جائے گا لام جار کا، جار مجرور متعلق ثانی ہو جائے گا سمیت کا، سمیت فعل اپنے نائب فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وہ استنافیہ ہی ضمیر مبتدا، اربعۃ اس کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ الاول مبتدا، عصا اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے وہ عاطفہ، وہ استنافیہ، وہ ضمیر مبتدا، فعل مصدر، لام جار، دخول مضاف، تا التانیث مرکب اضافی، مضاف الیہ موصوف، مرکب اضافی موصوف، الساکنتی صفت، موصوف صفت مل کر مضاف الیہ ہو جائیں گے، فیہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا دخول مصدر کے ساتھ، دخول مضاف اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر مجرور ہو جائے گا لام جار کا، جار مجرور متعلق ہو جائے گا فعل مصدر کے ساتھ، مصدر اپنے متعلق سے مل کر معطوف علیہ ہو جائے گا۔ یہ وغیر متصرفن میں، وغیر متصرفن میں، غیر مضاف متصرف مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر معطوف، معطوف اور معطوف علیہ مل کر خبر ہو جائیں گے ہوا ضمیر کے لیے، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب نحو اسد کی ترکیب کرتے ہیں۔ نحو مضاف، اسد جملہ بتاویل مفرد مضاف الیہ ہو جائے گا، مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر ہو جائے گا برائے مبتدا معذوف، مثالہ کے، مثالہ مرکب اضافی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اذ لا یشتق منہ مضارع واسم فاعل ومفعول وامر ونہی، اذ برائے تعلیل، لا یشتق فعل مضارع مجہول، منہ جار مجرور متعلق ہو جائے گا لا یشتق سے، مضارع معطوف علیہ، وعاطفہ اسم فاعل معطوف، وعاطفہ مفعول معطوف، وعاطفہ امر معطوف، امر معطوف، وعاطفہ نہی معطوف، معطوف علیہ اپنے تمام تر معطوفات سے مل کر نائب فاعل ہوگا لا یشتق کا، فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ تعلیلیہ ہو جائے گا۔ مثلا مفعول مطلق برائے فعل معذوف، مثلت مثلا، مثلت فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ معترضہ ہوا۔ وعملہ علی نوعین سے عصا کا جو عمل ہے وہ ہم اگلے سبق پہ پڑھیں گے، یہاں تک ترجمہ کرتے ہیں۔ النوع الحادی عشرہ، 11ویں نوع افعال المقاربت، افعال مقاربہ کے بارے میں ہے۔ وانما سمیت بہذا الاسم، ان اسم کو افعال مقاربہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ لانھا تدل علی المقاربۃ، یہ مقاربہ پر دلالت کرتے ہیں، یہ قرب پر دلالت کرتے ہیں۔ وہی اربعۃ، یہ کل 4 ہیں، او الاول عصا، ان میں سب سے پہلے عصا ہے، وہو فعل، عصا فعل ہے، کیوں؟ لدخول تاء التانیث الساکنۃ، تاء تانیث ساکنہ اس پر داخل ہوتی ہے جو کہ فعل ماضی کی علامت ہے،
جیسے آسد، وغیر متصرف، البتہ یہ تصریف نہیں ہوتی اس کی، اذ لا یشتق منہ مضارع، یعنی اس سے مضارع مشتق نہیں ہوتا، واسم فاعل، اس میں فاعل مشتق نہیں ہوتا، وہ مفعول، اور مفعول کی گردان نہیں ہوتی، وہ امر و نہی، امر اور نہی کی گردانیں بھی نہیں ہوتی، وہ عملہ علی نوعین سے اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔